لیکن ہوا اس کے برعکس. کیا ہوا کہ چینل 24 مین سٹریم میڈیا کے اوپر ایک جلوس کی کوریج کرتے کرتے نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ لائیو سارے پاکستان میں یہ مناظر دکھائے گئے کہ ایک بندہ بد دعا کر رہا ہے اور معاذ اللہ الفاظ کیا کہہ رہا ہے امیر معاویہ کے اوپر اور سیدنا ابو سفیان کے اوپر لعنت ہو معاذ اللہ. اور مین سٹریم میڈیا نے اس کو دکھا بھی دیا, چلا بھی لیا. آپ کے سامنے ایک سادہ سا سوال ہے کہ جو بندہ گالی دے, توہین کرے, لعنتیں ڈالے, تبرہ کرے, برا بلا کرے, برا بلا کہے, وہ بندہ فرقہ وریت اور انتشار پھیلا رہا ہے کہ وہ افراد جو آپ کے سامنے صرف یہ مطالبہ رکھتے ہیں, جو گالی دینے والا ہے, جو توہین کرنے والا ہے, جو لعنتیں ڈالنے والا ہے, جو تبرہ کرنے والا ہے, خدا را ان کو پکڑا جائے, ان کو روکا جائے, قانون حرکت میں آئے. یعنی ایک عام شہری عمرانی معاہدات کے تحت بھی کسی معاشرے کے اندر کا جب کوئی شہری یہ مطالبہ کرتا ہے کہ قانون حرکت میں آئے, اس کو قانون کا محافظ سمجھا جاتا ہے. وہ شہری جو قانون ہاتھ میں خود لے کر آگے بڑھتا ہے وہ قانون شکن تو ہو سکتا ہے, لیکن جو کہتا ہے کہ قانون حرکت میں آئے اور ان کو کافر کردار تک پہنچایا جائے, یہ بندہ تو قانون اور امن پسند ہوتا ہے. لیکن افسوس جو بندہ قانون اور امن کی بات کرے, الٹا اس کے اوپر تو پرچے کاٹنا شروع کر دیے جائیں. ہمارے بہت بڑے عالم دین کو جہلم سے اٹھا لیا جائے, مولانا عبد الحمید کو, اور ایک پتوں کی کے اندر عالم دین کو اس بات پہ اٹھا لیا جائے کہ اس نے آصف کو, جس نے معاذ اللہ حضرت ابو بکر کی تکفیر کر دی, اس کو برا بلا کیا اس کے اوپر پرچہ کاٹ دیا جائے. یہ الٹی گنگا بہ رہی ہے. اور آج ضرورت اس بات کی ہے, میں اہل سنت سے بھی یہ بات کہنا چاہتا ہوں, یہ جو حضرت امیر معاویہ اور سیدنا ابو سفیان کے اوپر ہے, انہوں نے تو اس محرم میں چہرہ ایسا بعض لوگوں کا بے نقاب ہوا کہ سیدنا ابو بکر بھی محفوظ نہیں. میں تو پہلے ہی آپ کے سامنے یہ باتیں رکھتا ہوں کہ یہ معاملہ بنو امیہ بنو ہاشم کا تھا ہی نہیں, نہ شروع سے نہ آج تک. اگر امیر معاویہ اور ابو سفیان حضرت ابو بکر جتنے متقی بن جائیں پھر بھی ان کی ہرزہ سرائی سے محفوظ نہیں رہ سکتے. ابو بکر نہیں رہے, عمر نہیں رہے, عائشہ اور حفصہ نہیں رہی. علل اعلان ان صحابہ کے اوپر مین چوک کے اوپر کھڑے ہو کر ٹی وی نے دکھایا. اس کے اندر بھی اہل سنت کے بعض عناصر اس توہین کے بھی مجرم ہیں. کیوں؟ آپ نے اس گھرانے کی سیرت اہل سنت کو بتلائی نہیں. آپ نے سیدنا معاویہ, سیدنا ابو سفیان, سیدنا ہند کے وہ واقعات جو زمانہ اسلام قبول کرنے سے قبل کے تھے, وہاں پہ جناب ابو سفیان کا ذکر آتا ہے, بدتمیزی سے آتا ہے. حضرت عمر کا قبول اسلام سے پہلے ذکر کوئی بدتمیزی سے کرے, آپ کے اوپر کیا بیتے گی. جناب خالد ابن ولید جنہوں نے غزوہ احد کے اندر مسلمانوں کو بھاری نقصان پہنچایا, ان کا نام بھی عزت اور احترام سے زمانہ جاہلیت کے دور میں بھی لیا جاتا ہے. لیکن سیدنا ابو سفیان ایسے ہیں کہ جن کا نام اسلام قبول کر لینے کے بعد بھی بعض اہل سنت نے, اور بعض اب کیا بات کہی جائے, جہلم میں بیٹھا ہوا ایک شخص ہے, ہر وقت اس کی تان و تشنیع اس خاندان کے اوپر. کس وجہ سے؟ آپ نے اس خاندان کی مناقب اور فضائل لوگوں کے سامنے رکھے ہی نہیں. آپ نے وہ واقعات تو رکھ دیے کہ سیدہ ہند نے, ان کو اردو میں ہندا بھی کہا جاتا ہے, ان کا اصل نام عربی میں ہند ہے. حضرت امیر حمزہ کا سارا واقعہ تو بیان کیا جاتا ہے, لیکن قبول اسلام کے وقت جو شرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاندان کو عطا کیا وہ کتنوں کو یاد ہے. اور حدیث بھی بخاری مسلم کی, بتائیے کتنے لوگوں کو یاد ہے. سیدہ ہند آئی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے اسلام کو قبول کیا, اور کیا کہنے لگی سنیے. اس خاندان کی فضیلت کے اندر اگر اس کے علاوہ کوئی حدیث نہ ہوتی, یہ اکیلی حدیث ان کی عظمت کے اوپر گواہ ہے. سیدہ ہند نے آ کے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب تک آپ سے ہماری مخالفت تھی کائنات کے اندر, آپ کا خاندان ہماری نظر میں ایسا تھا, ایسا تھا, ایسا تھا, اور آج جب اسلام کو قبول کر لیا ہے تو میرا دل یہ گواہی دے رہا ہے کہ آج کے بعد
آپ کے خاندان کی محبت، آپ کی عزت، آپ کی جان، آپ کا مال ہمیں اپنے ہر خاندان کے فرد سے زیادہ قیمتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا صرف اسی کو نوٹ کر لیتے تو یہ جھوٹے رافضیوں کے جو سہولت کار بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پروپیگنڈے سے بچ جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قسم ہے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ جو ہندا تو نے کہا یہی بات میرے دل میں ہے کہ جیسے تیرے نزدیک سب سے فلاں فلاں خاندان پہلے میرا تھا، یہی میرے دل کی کیفیت تھی تیرے خاندان کے بارے میں، لیکن آج تم نے اسلام قبول کر لیا۔ لوگوں، نبیوں کا یہ مقام ہوتا ہے کہ وہ دشمنیاں پالیں کہ جب ان کے اوپر کوئی اسلام کو لے آئے، ایمان کو لے آئے، تو پھر رسول اللہ نے کہا آج کے بعد جو الفاظ تو نے میرے خاندان کے بارے میں کہے ہیں یہی الفاظ میرے ہیں کہ تیرے خاندان سے بڑھ کر مجھے نہ کوئی پسند ہے نہ کوئی محبوب ہے۔ بتائیے، رسول اللہ نے اعلان کیا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اس کو امان دی جائے گی، اور پاکستان جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ بنا وہیں پہ ابو سفیان کو امان نہیں، جس کے گھر کو دار الامان کہا گیا آج اس کو اور اس کے بیٹے کو پاکستان کے چوکوں چراہوں میں لائیو ٹیلی کاسٹ کر کے بدبخت گالیاں دیں۔ سیدنا معاویہ کی جو فضائل ہیں، مناقب ہیں، اس کے علاوہ بھی ہیں۔ جناب ہند کو یہ بھی بات یاد رکھیے، تاریخ میں مستند روایات سے یہ بات آتی ہے، آپ کو ایک کاہن نے کہا تھا تیرے گھر میں ایک عظیم الشان بادشاہ پیدا ہوگا اور اس کا نام معاویہ ہوگا۔ یہ کاہن نے سیدہ ہند کو بشارت دی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوان تھے، طاقتور تھے، جری تھے، جرنیل تھے، مسلمانوں کے مبالغہ نہیں کرتا، اٹھاؤ جو ان سی مرضی تاریخ، مسلمانوں کے اندر کوئی ایک ایسا نہیں ہے، کوئی ایک ایسا نہیں ہے جس نے اتنی فتوحات، اتنی جنگیں تلوار کے زور پہ جیتی ہوں جتنی سیدنا معاویہ نے جیتی ہیں۔